اپنے معاملات میں استخارہ کرو۔ استخارہ اس دین کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن سکھاتے، قرآن کی طرح استخارہ سکھاتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں۔ تو جو بھی کوئی انسان اپنے معاملات میں استخارہ کرے گا، کبھی بھی کوئی معاملہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنے گا۔ اور جو کوئی انسان روٹین کے ساتھ اپنے معاملات کے اندر استخارہ کرے، اپنے سفر پہ جانے کے لیے استخارہ کرے، شادی بیاہ کے لیے استخارہ کرے، اور باقی کاروباری معاملات کے لیے استخارہ کرے، تو اللہ رب العالمین اس کی روٹین کی وجہ سے بسا اوقات ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان کی مکمل رہنمائی کر دی جائے گی اور انسان کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ معاملات میرے لیے بہتر ہیں یا کہ نہیں۔ ہاں، استخارے میں کچھ لوگ چیزوں کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں کہ جی استخارے کے لیے جب انسان استخارہ کرے اور رات کو اسے سبز چیز نظر آئے تو کام کر لینا چاہیے، اگر سیاہ چیز نظر آئے تو کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ایسی صراحت کسی حدیث میں بھی موجود نہیں ہے۔ اور بعض لوگ دوسروں سے استخارہ کرتے ہیں، ادھر سے کال کرتے ہیں استخارہ کرنے والے مولوی صاحب کو، اور وہ 2 منٹ کے بعد بتاتا ہے میں نے استخارہ کیا ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، جہاں پہ آپ نے شادی کرنی ہے وہ آپ کے لیے درست ہے یا نہیں درست۔ تو اس طرح کا استخارہ بالکل بھی اسلام کے اندر جائز نہیں، یہ استخارہ نہیں ہے، یہ تو استخارے کے ساتھ مذاق ہے۔ ہاں، آپ کسی کے ساتھ مشورہ تو کر سکتے ہو، لیکن جو اللہ کے ساتھ استخارہ ہے وہ جتنی دیر تک آپ سنت کے مطابق نہیں کریں گے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک مسنون دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ جب آپ ان کلمات پہ آئیں اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، تو یہاں پہ اپنی زبان میں یہ بات کہیں کہ میں نے شادی کرنی ہے، اے اللہ میں نے گاڑی خریدنی ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے دکان ڈالنی ہے، جو بھی آپ کو حاجت ہے اس کا نام لیں، اور پھر آگے دعا کو پڑھ دیں، خیر لی فی دینی و معیشتی و عاقبت امری فقدرہ لی ثم قدرہ لی ثم یسرہ لی ثم بارک لی فی اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی۔ یہاں پہ دوبارہ نام لیں کہ اللہ میں نے شادی کرنی ہے، میں نے گاڑی خریدنی ہے، میں نے سفر کرنا ہے، میں نے دکان ڈالنی ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی دنیا کا کام، ہر کام کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر آگے دعا پڑھ دیں، شر لی فی دینی و معیشتی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث ما کان ثم رزقنی بہ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خواب میں چیزیں دکھا دے، رہنمائی کر دیں، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ کو خواب میں کوئی نظر آئے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جو کام آپ کے لیے بہتر ہے آپ کی اس کی طرف رہنمائی کر دی جائے گی، وہ کام آپ کے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو آسان کر دیا جائے گا، آپ کا دل اس پہ مطمئن ہو جائے گا، اور بظاہر جو رکاوٹیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور دوسرا وہ کام جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے اس میں آپ کے لیے رکاوٹیں آئیں گی۔ اگر آسان بھی ہے تو وہ کام مشکل ہو جائے گا، اور آپ کا دل اعتراف کرے گا کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ علامات ہیں، جب انسان مشکل مزاجی سے استخارہ کرے گا تو ایسا وہ جان جائے گا کہ کس طرح کام میرے لیے بہتر ہوتا ہے اور کس طرح کام میرے لیے بہتر نہیں ہوتا۔